اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے؟ جی، رہنمائی کی ضرورت تو ہے، اس کے بغیر دو چارے کار نہیں ہے۔ اور جب انسان آیا ہے تو پہلے استاد آیا ہے، پہلا انسان پہلا استاد تھا اور وہ رہنما تھا۔ نام معلوم ہے آپ؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو رہنمائی کی اتنی ضرورت ہے کہ پہلے استاد آیا ہے، پہلے رہنما آیا ہے، پھر بعد میں جو ہے باقی انسان آئے ہیں۔ تو رہنمائی کی تو ضرورت ہے، اس کو تو میں نے آپ کو بات چیت کی، اس سے تو کوئی وہ فرار ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کیوں ضرورت محسوس نہیں ہوتی رہنمائی کی، ہمیں کسی استاد کی، کسی رہنما کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور دوبارہ بتاتا ہوں کہ ہم نے راستہ جس راستے پر چلنا تھا اس راستے پر تو ہم چل نہیں رہے، اور ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں۔ دنیا دنیا صرف دنیا، آخرت نہیں، آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا، وہ ہم نے چھوڑ دی ہے۔ آخرت کا تذکرہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر، کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں، اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ وہ مہربان ہے، وہ کیوں ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ یہ ایک ہم نے اس پہ چھوڑ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، وہ کریں گے لیکن اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے، جو ان کے امتی ہیں، جو حقیقی امتی ہیں۔ ہم امتی ہیں حضور کے، لیکن ہم امت دعوت ہیں، ہمیں دعوت ملی ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آج سارے لوگ جو ہیں یہ حضور کے امتی ہیں، لیکن اس میں پھر فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی آج کل 2 اقسام ہیں، پہلے بھی تھی آج کل بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سارے جہان والوں کے لیے، یہ سب امت دعوت ہیں، حضور کی دعوت ہے سب کو۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او کما قال، ایسے الفاظ ہیں کہ اے لوگو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف رسول بن کے بھجوایا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے رسول، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھجوایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اس قسم کے ہیں، تو 2 قسم کی امت ہے، اس پہ ذرا غور کر لیں۔ ایک وہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا لیکن قبول نہیں کیا، تو وہ امت کیا ہے؟ امت دعوت۔ جنہوں نے قبول کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، ایمان لے آئے، یقین کر لیا حضور کے پیغام پر، وہ ہیں امت اجابت، اس کو امت اجابت کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ہم اس وقت دراصل ہم امت دعوت میں شمار ہوتے ہیں۔ جو ہمارا دین ہے وہ تو ہمیں بیٹھا بیٹھایا، یعنی گھر میں ہمیں ملا ہوا ہے، اور اس کی صرف اتنی اہمیت ہے کہ ہم شریعت کے حساب سے ظاہری طور پہ مسلمان کہلائے جانے کے مستحق ہیں کہ ہمیں مسلمان کہا جائے، لیکن ایمان کی، یعنی جو رسول کی دعوت ہے، وہ تو نہ ہم نے سمجھی ہے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس بات پہ بھی آپ غور کریں نا، کیونکہ ہماری تو منزل بن چکی ہے دنیا، بہت سارے پیسے ہوں، بہت اچھی زندگی ہو، کھابے ہوں، پہناوے ہوں، اور بس خرچے چل رہے ہیں، بس آپ مطمئن ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ پریشان ہیں۔ منزل تو ہماری دنیا ہے، آخرت، جنت، اللہ کی ملاقات،
اللہ کا قرب، معرفت، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا جوئی، یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں بھائی بھائی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، باپ بیٹوں کے ساتھ کرتا ہے، بیٹا والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اس ضرورت میں رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے حساب کتاب سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں بھی آپ دیکھ لیں، سارے گھروں کا یہی مسئلہ ہے، کیا وہ بیویاں ہیں یا وہ ماں باپ ہیں، اولاد ہے۔ اولاد جوان ہوتی رہی ہے، 10 سال کا ہو گیا بیٹا، اس کو نماز ہی نہیں آتی، اس کو نماز ہی نہیں آتی، نہ قرآن وہ پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن، مطلب وہ ہماری ترجیح ہے نہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اپنے وقت پہ، وہ تو خیر مطلب ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ تو گلہ بھی یوں نہیں بنتا کہ پہلے تو یہ سارے کام جو ہیں یہ یعنی مومنوں کے ہیں۔ مومن ایسا کرتے ہیں کہ وہ خود بھی اللہ کی دعوت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی ایسا کرتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم امت اجابت ہیں، ہم امت دعوت ہیں۔ ہم نے اللہ کی دعوت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچائی ہے، اس کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھ بھی گئے تو یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا رخ دنیا سے موڑ کے اللہ کی طرف لگا لیں اور اپنا قبلہ اور کعبہ اللہ کو بنا لیں۔ یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی بات، سوچ ہی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو بھٹکا ہوا شخص، اب جو بھٹکا ہوا شخص ہے اس کا راستہ جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ اس کو اچھا نظر آ رہا ہے۔ دیکھو کیسے اچھے نظارے ہیں۔ بعض اوقات آپ کہیں پرفضا مقام میں جاتے ہیں نا، تو ان نظاروں میں آپ کھو سے جاتے ہیں۔ کیا؟ کھو سے جاتے ہیں۔ دیکھو آبشاریں ہیں، دیکھو کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور یہ اب برف باری ہو رہی ہے۔ بعض لوگ تو برف باری کے لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، مری جانا ہے، اور ہم پہ برف برسنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت کی بجائے برف ہم پہ برسنی چاہیے۔ خواہش کرتے ہیں نا لوگ، بڑے خرچہ ہوتا ہے، بڑے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھٹک چکے ہیں۔ اس کو آپ سنیں اور غور سے سنیں۔ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ سنا ہے کبھی یہ شعر؟ بس شعر و شاعری ہے، بس لے چل، اور بس وہ نعتیہ کہ بس غلامی رسول میں کیا موت بھی قبول ہے، لیکن شریعت قبول نہیں ہے۔ شریعت قبول نہیں ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے رہنمائی کی ہمیں ضرورت آج کل تو بالکل نہیں ہے۔ آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، کسی کو بھی کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہر شخص کہتا ہے بھائی مجھ سے سمجھدار کوئی نہیں ہے، مجھے مت سمجھانے کی کوشش کرو۔ عام طور پہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا کوئی اچھی بات کرتا ہے تو باپ کہتا ہے میرے باپ مت بنو، کیونکہ وہ الگ فرعون بن چکا ہے باپ۔ اب بیٹے کی کوئی بھی بات ہو اچھی، وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ ویسی میں بات کروں، عام طور پہ بڑے کہتے ہیں ہم تو بڑے ہیں۔ اچھا یہ نہیں ہے، یہ تمام بڑوں چھوٹوں کا تو ہے ہی نہیں۔ تو ایک بات جو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھا ہے، نہ اس کو قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو بات نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، اچھے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ ابھی ہندو کو میں دیکھ رہا تھا نیٹ پہ، وہ تلاوت کر رہا تھا قرآن کی۔ ہندو جو ہے تلاوت کر رہا تھا، پھر نعتیں لکھی ہیں ہندوؤں نے، لیکن ان کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے جس طرح ہندو تیار نہیں ہے، اسی طرح ہم بھی تیار نہیں۔
فرق تو کوئی نہیں ہے. وہ بھی نعتیہ محفلوں کی میں جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ایسے بعض لوگ بلاتے ہیں کہ یہ ہندو ہے یہ نعت پڑھے گا حضور کی شان میں. یعنی آپ اس کو بھی یعنی ناپاک منہ سے آپ حضور کے الفاظ کہلوانا چاہتے ہیں اس سے. تو یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ ابھی جاری ہے. اگلے نشست میں انشاءاللہ تھوڑی بات چیت مزید کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم